بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جاراللہ زمخشری معتزلی کے حالات زندگی سبق نمبر 48 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے عمر بن عبید معتزلی کے نام و نسب کو جانا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ عمر بن عبید کا علماء کرام کی نظر میں کیا مقام ہے۔ جن علماء نے عمر بن عبید کی تعریف اور مدح کی ہے، اس مدح کی وجہ کیا تھی، اور جنہوں نے نقد کی اور تنقید کی، ان کی تنقید اور تفرید کی وجوہات کیا تھی۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ جاراللہ زمخشری کا نام اور نسب کیا ہے، آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے، اور علامہ زمخشری کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کن علاقوں میں، کن شہروں کا آپ نے رخ کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ جاراللہ زمخشری کا نام و نسب کیا ہے اور آپ کی تاریخ ولادت و وفات اور تعلیم و تربیت کہاں ہوئی۔ جاراللہ زمخشری کا پورا نام ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن احمد زمخشری تھا۔ کنیت ابو القاسم تھی اور نام محمود تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ پردادا کے نام میں احمد میں اور بھی اقوال موجود ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ سن عیسوی کے لحاظ سے آپ 1075 عیسوی میں خوارزم کے شہر زمخشر میں پیدا ہوئے۔ یہاں زمخشر کو خوارزم کا شہر بتایا جا رہا ہے۔ جاراللہ زمخشری کے والد محترم ایک قاضی تھے اور جاراللہ زمخشری نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں وہ بخارا چلے گئے اور وہاں کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کے اساتذہ میں ابو المعالی محمد بن علی جوزجانی اور دیگر حضرات شامل ہیں۔ جاراللہ زمخشری نے علوم دینیہ، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، نحو، صرف، ادب، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے اور انہوں نے اپنے علم اور فضل میں جلد ہی مہارت حاصل کر لی۔ یہاں میں تفسیر کشاف سے اور اس کے مقدمے سے چند حوالہ جات قارئین اور سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تفسیر کشاف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ آپ کا نام محمود اور والد کا نام عمر، دادا کا نام محمد اور پردادا کا نام عمر تھا۔ کنیت آپ کی ابو القاسم تھی۔ آپ کا لقب جاراللہ تھا۔ جاراللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پڑوسی، اور آپ کو یہ لقب اس لیے بھی ملا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک طویل زمانے تک آپ نے قیام اختیار کیا۔ آپ کے وہاں پر طویل زمانے تک مقیم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو جاراللہ کا لقب دیا اور یہ لقب آپ کا علم یعنی نام بن گیا۔ آپ کے نام کے ساتھ خوارزمی کی نسبت لگتی ہے۔ خوارزم اور زمخشر یہ دونوں عراق کے علاقے ہیں۔ آپ کو خوارزمی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوارزم عراق کا ایک شہر ہے، اور زمخشری اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمخشر خوارزم کے قریب ایک بستی ہے۔ کچھ کا کہنا یہ کہ یہ بستی خوارزم کے مضافات میں تھی اور خوارزم سے متصل تھی، یعنی اس کی حدود میں داخل تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ شروع میں زمخشر ایک مستقل بستی تھی، لیکن جب خوارزم کی تعداد بڑھ گئی اور اس کے سکان بڑھ گئے، اس کی آبادی پھیلتی چلی گئی، تو زمخشر بھی خوارزم میں داخل ہو گئی۔ یعنی اب زمخشر خوارزم سے الگ کوئی علاقہ نہیں تھا، بلکہ خوارزم کا ہی ایک حصہ اور پارٹ تھا۔ جاراللہ زمخشری کی ولادت زمخشر میں ہوئی اور بروز بدھ 27 رجب سن 437 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ جاراللہ زمخشری کے تعلیمی اسفار کہاں ہوئے؟ آپ علم کے پیاسے اور متلاشی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو علم کی محبت پلا دی گئی تھی۔ آپ جیسے ہی زمانے طالب علمی کی عمر تک پہنچے ہیں کہ آپ طلب علم کے لیے سفر کر سکیں، آپ نے رخت سفر باندھنا شروع کیا اور آپ بخارا تشریف لے گئے۔ وہاں علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کہ آپ بخارا پہنچتے ہیں اور ایک حادثہ آپ کو درپیش آیا جس کے نتیجے میں آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ جاراللہ زمخشری نے ابھی ابتداء علم اور
عشق کی ابتدا ہے، سفر شروع ہو رہا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور پاؤں کٹ گیا، آپ نے لکڑی کا پاؤں لگوایا اور اس لکڑی کے پاؤں کے سہارے آپ چلنے میں مدد لیتے، اور آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ نے کوئی عذر نہیں کیا، اور بستی بستی قریہ قریہ اپنے زمانے میں تمام شہروں میں آپ گئے ہیں، اور علم کی جستجو اور علم کی تلاش میں آپ نے چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ عجمی فضلاء میں وہ لوگ جو عجمی تھے اور وہ علم رکھتے تھے، ان میں عربی کے لحاظ سے آپ اپنے زمانے میں سب سے نمایاں مقام رکھنے والے تھے۔ عربی کے اندر آپ عربی الفاظ، کلمات اور مترادفات پر سب سے زیادہ آپ کا مطالعہ وسیع تھا اور آپ گہری اطلاع رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ ضرب المثل بن گئے اور لوگوں کے لیے مثالی بن گئے۔ عربی ادب میں، نحو میں، لغت میں لوگ آپ کے نام کا چرچا کرنے لگے، اور آپ نے عربی ادب میں اپنا لوہا منوانے کے بعد اپنا رخ دیگر علوم کی طرف کیا، اور دیگر شہروں کا آپ نے رخت سفر باندھا، تو آپ عراق تشریف لے گئے۔ جیسے کہ آپ بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں پہنچتے ہی آپ کی ملاقات ایک حنفی فقی الدامغانی سے ہوتی ہے۔ فقی پوچھتے ہیں کہ آپ کا پاؤں کیوں کٹ گیا؟ تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ میری ماں کی مجھے بد دعا لگ گئی، اور وہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، اور اس بچپن میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، اور اس چڑیا کو میں نے پاؤں میں رسی ڈال کر باندھ دیا، اللہ کے شان کہ وہ چڑیا اڑی یا بھاگی، اور علامہ زمخشری کے ہاتھ سے وہ رسی، وہ دھاگا چھوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بھاگا کہ میں اس چڑیا کو پکڑ لوں، تو وہ ایک تنگ جگہ پر داخل ہو گئی۔ اب چونکہ وہ اس تنگ جگہ پر تھی، نہ اڑ سک رہی تھی نہ بھاگ سک رہی تھی، وہ بھی پھنس گئی۔ تو علامہ زمخشری نے اس چڑیا کی، یعنی اپنے بچپن میں اور چھوٹی عمر میں، اس دھاگے کو پکڑ کر کھینچا کہ اس چڑیا کو باہر نکالیں۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو آپ کی ماں دل برداشتہ ہوئی اور آپ سے صبر نہ ہوا، تو انہوں نے بد دعا دی۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب میں زمانہ طالب علمی میں اس عمر کو پہنچا کہ میں سفر کر سکوں، تو میں بخارا پہنچا ہی تھا کہ علم حاصل کروں، اپنی سواری سے گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور علاج کروایا اور آخر میں اس پاؤں کو کاٹنا پڑا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے، اور خراسان سے آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کی ملاقات ایک عالم سے، ابو الحسن علی بن عیسیٰ الحسنی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا، اور جانبین نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا۔ علامہ حسنی نے علامہ زمخشری سے استفادہ کیا، جبکہ علامہ زمخشری نے علامہ حسنی سے کسب علم اور کسب فیض کیا۔ اس کے بعد آپ حجاز میں ایک عرصے تک مقیم رہے، اور جب آپ کو اپنے گاؤں کی یاد آئی تو آپ دوبارہ خوارزم کی طرف لوٹ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مختلف تصانیف کا سلسلہ شروع کیا، جس میں تفسیر، غریب حدیث اور نحو وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ زمخشری نے یہ مقام حاصل کیا کہ ان کی طرف لوگوں نے سفر کا ارادہ کیا تاکہ ان کے علوم سے استفادہ کریں اور ان سے فنون سیکھیں۔ علامہ زمخشری نے ایک بار پھر سفر کا ارادہ کیا اور حجاز مقدس کی طرف لوٹ گئے، اور آپ جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے تو وہاں کے لوگ، اس شہر کے باشندے جمع ہو جاتے، آپ کے شاگرد بننے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے اور آپ سے استفادہ کرتے، آپ کی باتوں کو آگے نقل کرتے۔ بھر کا سفر کرنے کے بعد آخر میں علامہ زمخشری مکہ مکرمہ لوٹے، اور مکہ مکرمہ سے اپنے شہر خوارزم کی طرف لوٹ گئے، اور یہیں پر آپ نے اپنی بقیہ عمر گزاری۔ تصنیف میں اور تالیف میں آپ اس میں مصروف رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے بارگاہ میں بلا لیا۔ علامہ زمخشری کا عقیدہ کیا تھا؟ تفسیر الکشاف کے شروع میں لکھا ہے کہ تمام تر تراجم بنا کسی استثناء کے اس بات پر متفق ہیں کہ علامہ زمخشری نہ صرف عقیدے میں معتزلی تھے بلکہ متعصب قسم کے معتزلی تھے، اور آپ اپنی آراء میں تشدد بھی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر علامہ زمخشری کسی کے پاس جاتے اور جس کے گھر پہ جاتے وہاں اندر پیغام بھجوانا ہوتا کہ فلاں شخص آیا ہے، تو آپ اس طرح پیغام بھجواتے کہ کہہ دو ابو القاسم المعتزلی ہے دروازے پر۔ آپ اپنے نام کے ساتھ معتزلی لفظ کا اضافہ کرنا اپنے لیے سعادت اور
باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ علامہ زمخشری کا فقہی مذہب کیا ہے؟ اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں، چونکہ تراجم نے کوئی متفق علیہ قول نقل نہیں کیا۔ البتہ دو کتابوں میں آپ کے حنفی ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ ایک العقد الثمین جو کہ محمد بن احمد کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمی الحنفی ابو القاسم المعروف بالزمخشری، تو آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے حنفی کا بھی اضافہ کیا ہے، جس سے ہمیں آپ کے فقہی مذہب میں حنفی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری کتاب محمد طاہر کی ہے، آپ بھی لکھتے ہیں کہ محمود بن الخوارزمی الحنفی مذہبا صاحب تصانیف عجیبۃ، جو عجیب و غریب تصانیف لکھنے والے تھے، تو یہاں بھی حنفی کا اضافہ کیا گیا۔ ان دو کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ حنفی تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ فقیہ حنفی الدامغانی سے ملاقات کی تھی اور ان سے آپ نے استفادہ کیا، تو شاید اس وجہ سے ان علماء نے آپ کو بھی حنفی شمار کیا ہو۔ جبکہ محمد حسین الذہبی لکھتے ہیں اپنی کتاب طبقات المفسرین میں کہ آپ ممکن ہے حنفی مذہب کے ہوں اور حنفیت کو ماننے والے ہوں، لیکن آپ فقہی مسائل میں تعصب نہیں اختیار کرتے تھے۔ جار اللہ زمخشری کے اساتذہ کون ہیں؟ مصادر میں مختلف اسماء ملتے ہیں۔ 6 اسماء جو متفق علیہ ہیں انہیں نقل کیا جاتا ہے، جن میں ابو الخطاب نصر بن البطرہ، ابو الحسن علی بن المظفر النسابوری، اور ابو مضر محمود بن جریر، ابو الحسن علی بن عیسیٰ، ابو سعد اور ابو منصور الحارثی۔ یہ آپ کے 6 اساتذہ ہیں، اور بھی اساتذہ آپ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ جار اللہ زمخشری کے تلامذہ کون ہیں؟ تلامذہ کی ایک بڑی فہرست ہے، جن میں اسماعیل بن عبداللہ اور ابو المحاسن عبد الرحیم بن عبداللہ، ابو عامر بن الحسن اور دیگر تلامذہ بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ جار اللہ زمخشری کی علمی خدمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کی کتابیں تقریباً 49 کے قریب ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں الکشاف، آپ کو صاحب کشاف بھی کہا جاتا ہے، آپ نے تفسیر لکھی الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التأویل، یہ آپ کی سب سے زیادہ مشہور ترین کتاب ہے۔ قرآن کریم کی ایک جامع تفسیر ہے، اور آپ نے قرآن آیات کی تفسیر میں اپنے علم و فضل کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں آپ نے لغوی، نحوی، بلاغی، تاریخی، فلسفی اور دیگر مختلف پہلوؤں سے بھی بحث کی ہے۔ مختلف کتب خانوں سے مختلف جلدوں میں یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔ آپ کی دوسری کتاب المفصل فی شرح المعرب، جار اللہ زمخشری کی دوسری مشہور کتاب ہے، جو نحو کی ایک جامع کتاب ہے۔ اس میں عربی نحو کی تمام اہم مباحث کو واضح اور جامع انداز میں آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب آج بھی عربی نحو کی ایک اہم مرجع کتاب شمار کی جاتی ہے۔ تیسری کتاب جو مشہور زمانہ ہوئی القاموس المحیط فی اللغۃ العربیہ، کیونکہ آپ ایک لغوی عالم تھے لہذا آپ نے ضخیم لغت بھی لکھی، عربی زبان کے تمام اہم الفاظ اور ان کے معانی آپ نے اس میں جمع کر دیے۔ جار اللہ زمخشری کی مصنفات جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ 49 کے قریب آپ کی تصنیفات ہیں، اور ان تصنیفات میں تفسیری علوم، حدیث مبارک، لغت، نحو، علم البیان، مواعظ، فقہ، تاریخ اور دیگر علوم پر ہمیں گراں قدر تصنیفات ملتی ہیں۔ کشاف کے مقدمے میں ان کتابوں کی فہرست کو ترتیب حروف ہجائیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ میں صرف ایک اسکرین شاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ الف سے آپ نے جن کتابوں کو لکھا، یعنی وہ کتابیں جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں، وہ 7 کتابیں ہیں، جن میں لغت اور مواعظ اور لمیۃ العرب، نحو، ساری کتابیں موجود ہیں۔ وہ کتابیں جو تا سے شروع ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور جیم سے 2 اور دیگر کتب بھی آپ کی موجود ہیں۔ جار اللہ زمخشری کی وفات کب ہوئی؟ علامہ لکھتے ہیں کہ آپ عرفہ کی رات 587 ہجری میں خوارزم کے قریب جرجانیہ کے مقام پر انتقال کر گئے، جبکہ آپ مکہ مکرمہ سے لوٹ رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی موت کے بعد کی ایک وصیت کی تھی کہ ان اشعار کو میری قبر پر نصب کیا جائے اور کتبہ لگایا جائے
آپ چونکہ شاعر بھی تھے تو آپ نے یہ اشعار اپنی قبر پر مرنے کے بعد لگوانا پسند کیے۔ ان ابیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جار اللہ زمخشری اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے وہ ذات جو اندھیری رات میں تاریکی میں مچھروں کے پر کھولنے کو بچھانے کو دیکھتی ہے، جو یہ دیکھ لیتی ہے کہ ان کی گردن میں ان کے گلے میں رگیں اور نسیں کس طرح جا رہی ہیں، اے وہ ذات جو دماغ کے اندر بھی جانتی ہے اور ہڈی کے اندر جو دماغ ہے اس کو دیکھتی ہے، ایسی غفور الرحیم اور زبردست طاقت والی ذات تو اپنے اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرما جو پہلے زمانے میں کر گیا ہے۔ یعنی جار اللہ زمخشری اللہ تعالی سے ابیات میں اشعار میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ آپ کی وفات کے بعد علماء نے آپ پر مرثیے اور مختلف کلام بھی لکھے ہیں۔ خلاصہ درس، جار اللہ زمخشری 467 ہجری میں پیدا ہوئے اور 538 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ جار اللہ زمخشری 49 کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کی مشہور زمانہ کتاب تفسیر کشاف ہے۔ علامہ زمخشری نے حصول علم کے لیے مختلف شہروں کا رخ کیا جس میں بخارا، خراسان اور حجاز مقدس قابل ذکر ہیں۔ علامہ زمخشری متعصب قسم کے معتزلی تھے، جبکہ فقہی مذہب میں راجح قول کے مطابق آپ حنفی تھے، لیکن آپ متعصب حنفی نہ تھے بلکہ دیگر مذاہب فقہیہ سے بھی آپ نے یقیناً استفادہ کیا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات، معتزلہ کے متکلمین کے بعد اب ہم اشاعرہ کے متکلمین کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس سے شروع ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔